بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل لٹریچر کوریج۔ آؤ لٹریچر پڑھیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ شارٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس شارٹ سٹوری کا نام ہے نیو لا یا پھر نیا قانون۔ اس شارٹ سٹوری کو ایک مشہور پاکستانی رائٹر سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا۔ اب سعادت حسن منٹو کون تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو ایک پاکستانی ناولسٹ، پلے رائٹ، ایسیسٹ، سکرین رائٹر اور ایک شارٹ سٹوری رائٹر تھا، جو کہ 11 مئی 1912 میں سمرالہ، پنجاب، برٹش انڈیا میں پیدا ہوا تھا، اور 18 جنوری 1955 میں 42 سال کی عمر میں لاہور، پنجاب، پاکستان میں سعادت حسن منٹو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پارٹیشن کے بعد، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے الگ الگ ہونے کے بعد، سعادت حسن منٹو پاکستان میں رہنے کے لیے آ گیا تھا۔ سعادت حسن منٹو کو اس کی وفات کے بعد نشان امتیاز کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا 2012 میں۔ توبہ ٹیک سنگھ اور ٹھنڈا گوشت، یہ دو شارٹ سٹوریز سعادت حسن منٹو کے بہت ہی فیمس ورکس ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے اپنے زیادہ تر ورکس اردو لینگویج میں ہی لکھے تھے۔ سعادت حسن منٹو نے 22 شارٹ سٹوریز کے کلیکشن لکھے تھے، ایک ناول لکھا تھا، ریڈیو پلیز کی 5 سیریز لکھی تھی، اور ایسیز کی 3 کلیکشنز بھی لکھی تھی۔ 20th سینچری کا ایک بہت ہی فیمس رائٹر تھا سعادت حسن منٹو۔ منٹو انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کے بہت خلاف تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوں۔ سعادت حسن منٹو نے اپنی زیادہ تر شارٹ سٹوریز میں سیکس، لسٹ اور ایڈکشن کے بارے میں لکھا تھا، جس کی وجہ سے سعادت حسن منٹو کے خلاف کافی کیسز بھی ہوئے اور کورٹ بھی جانا پڑا سعادت حسن منٹو کو، اپنی اس طرح کی شارٹ سٹوریز لکھنے کی وجہ سے، جن میں سیکس، ایڈکشن اور لسٹ وغیرہ کے تھیم تھے۔ کورٹ کے جج نے سعادت حسن منٹو کو اس کی شارٹ سٹوریز کی وجہ سے فائن بھی کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ آرڈر بھی جاری کیا تھا کہ اگر سعادت حسن منٹو ایسی شارٹ سٹوریز لکھتا رہا تو اس کو کافی سال کے لیے جیل بھی ہو سکتی ہے۔ کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سعادت حسن منٹو ڈپریشن میں چلا گیا، اور اس نے بہت زیادہ شراب پینی شروع کر دی، جس کی وجہ سے سعادت حسن منٹو کا لیور بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا تھا، اور آخر کار 1955 میں سعادت حسن منٹو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ نیا قانون یہ شارٹ سٹوری کا اردو ٹائٹل ہے، اور نیو لا یا پھر نیو کانسٹیٹیوشن، نیا قانون، اس شارٹ سٹوری کا انگلش ٹائٹل ہے۔ اب بھئی کون سا لا، کون سا قانون، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ بھئی اصل میں ہوا یوں تھا کہ 1935 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا 2 اگست 1935 میں، اور اس ایکٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا نام دیا گیا تھا۔ سال 1935 میں یہ برٹش پارلیمنٹ کا سب سے لمبا ایکٹ تھا، اور اس ایکٹ کی شروعات انڈیا میں، یعنی برٹش انڈیا میں 1 اپریل 1937 میں ہوئی تھی۔ یہ ایکٹ کافی زیادہ لمبا تھا، اس وجہ سے اس ایکٹ کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 یہ پہلا پارٹ تھا، اور گورنمنٹ آف برما ایکٹ 1935 یہ دوسرا پارٹ تھا اس ایکٹ کا۔ تو 1 اپریل 1937 میں جو برما کنٹری تھا وہ برٹش انڈیا سے سیپریٹ کر دیا گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق، اور اس کے علاوہ ریزرو بینک آف انڈیا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پروونشل پبلک سروس کمیشن، ان اداروں کا قیام گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اس قانون کا مین مقصد تھا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، اب بڑھتے ہیں نیو لا یا پھر نیا قانون اس شارٹ سٹوری کی سمری کی طرف۔ یہ سٹوری کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ برٹش انڈیا میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے استاد منگو۔ استاد منگو ایک ٹانگا ڈرائیور ہے، یعنی کہ یہ ٹانگے پر سواریاں بٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ پیسے کماتا ہے اور اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ استاد منگو پڑھا لکھا نہیں ہے اتنا۔ ایک دن کچھ یوں ہوتا ہے کہ پورے انڈیا میں، برٹش انڈیا میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ کوئی نیا قانون آنے والا ہے، کوئی نیا ایکٹ آنے والا ہے، کوئی نیا لا آنے والا ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح استاد منگو کے کان میں بھی یہ خبر پڑتی ہے کہ نیا قانون آنے والا ہے کوئی برٹش انڈیا کے اندر۔ استاد منگو کے ٹانگے پر جو سواریاں بیٹھتی ہیں، وہ سواریاں بھی نئے قانون کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں، اور استاد منگو چپ کر کے ان سواریوں کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ استاد منگو کے ٹانگے پر سواریاں بیٹھتی ہیں اور یہ باتیں کرتی ہیں کہ نیا قانون آنے والا ہے۔ نیا قانون جب برٹش انڈیا کے اندر آئے گا تو اس قانون کے کیا نتائج ہوں گے، اس لا کے کیا رزلٹس ہوں گے، یہ ساری چیزیں استاد منگو سنتا رہتا ہے۔ ایک دن کچھ یوں ہوتا ہے کہ استاد منگو کے ٹانگے پر کچھ وکیل بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لائرز بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی نیو ایکٹ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد منگو ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے چپ کر کے۔ استاد منگو کو اس کے ٹانگے پر بیٹھے ہوئے وکیلوں کی باتوں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انگریز لوگ اب انڈیا چھوڑ کر جانے والے ہیں،
نئے ایکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہیں انڈیا میں، اور انڈیا اب آزاد ہونے والا ہے۔ استاد منگو غلط سمجھ جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ نیا قانون کیا ہے اور اس نئے قانون کی وجہ سے کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ بس لوگوں کی باتیں سنا کے استاد منگو اپنے ذہن میں یہ غلط سوچ لیتا ہے کہ انڈیا آزاد ہونے والا ہے اور انگریز انڈیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور وکیلوں کی باتیں سن کر بھی استاد منگو کو یہ غلط سمجھ آ جاتی ہے کہ انگریز انڈیا چھوڑ کر جانے والے ہیں یا پھر انڈیا آزاد ہونے والا ہے۔ استاد منگو 1 اپریل کا بڑی شدت سے انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر آخر کار 1 اپریل آ ہی جاتی ہے۔ اس دن استاد منگو بڑا کانفیڈنس میں ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خود کو بہت آزاد محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ استاد منگو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ 1 اپریل آ چکی ہے اور انگریز اب انڈیا سے چلے جائیں گے اور انڈیا آزاد ہو جائے گا۔ تو استاد منگو بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ استاد منگو کو انگریز ذرا بھی پسند نہیں ہوتے، وہ گورے لوگوں سے نفرت کرتا ہے استاد منگو۔ اور استاد منگو یہ سوچتا ہے کہ ان کی اپنی زمین پر گورے لوگ آ کر حکومت کر رہے ہیں۔ استاد منگو ان انگریزوں کو ہیومن مونکیز کہہ کے اور وائٹ مائس کہہ کے بلاتا ہے، اور کبھی کبھی تو استاد منگو انگریزوں کو کوڑ کا مریض کہہ کے بھی بلاتا ہے، اور استاد منگو انگریزوں کی سفید جلد اور ان کی سفید رنگت کو بھی بہت ناپسند کرتا ہے، اور انگریزوں کو گلی سڑی ڈیڈ باڈیز بھی کہتا ہے۔ گورے لوگوں کا یعنی انگریزوں کا ایٹیٹیوڈ اور گورے لوگوں کے جو شولجرز ہوتے ہیں ان کا بھی ایٹیٹیوڈ استاد منگو کو ذرا بھی پسند نہیں ہوتا، اور استاد منگو کے اندر بڑا غصہ ہوتا ہے انگریزوں کے لیے۔ استاد منگو یہ سوچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انگریز لوگ اس طرح سے آرڈر دیتے ہیں انڈین لوگوں کو جیسے کہ انڈین لوگ انگریزوں کے باپ کے غلام ہوں۔ استاد منگو انگریزوں کے اردو اور ہندی زبان کے بولنے کے سٹائل کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اب انگریز لوگ اردو اور ہندی کیسے بولتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا نا سٹوڈنٹس۔ انگریز استاد منگو کو بولتے ہوں گے، استاد منگو تم سواریوں سے اپنے ٹانگے پر بیٹھنے کا کتنا کرایہ لیتے ہو؟ تو اس طرح سے استاد منگو کو انگریزوں کا اردو اور ہندی زبان بولنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور استاد منگو انگریزوں کے ظلم و ستم سے بھی بڑا تنگ ہے۔ یعنی یہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انگریز لوگ مسلمانوں پر اور ہندوؤں پر بھی انڈیا میں بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ انڈیا میں انگریزوں کا اپنا قانون چلتا تھا اور انگریز لوگ انڈیا پر حکومت کرتے تھے۔ استاد منگو یہ سوچ رہا تھا کہ نیا قانون آ گیا ہے، اب انڈیا کے لوگوں کی قسمت بدل جائے گی اور انگریز لوگوں کی غلامی سے مسلمان اور ہندو اب آزاد ہو جائیں گے اور انگریز انڈیا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ استاد منگو اپنے ٹانگے پر جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا سامنا ایک گورے شولجر سے ہوتا ہے، ایک گورا سپاہی ہوتا ہے۔ استاد منگو سپاہی کو دیکھتا ہے اور استاد منگو کو یاد آ جاتا ہے کہ اسی گورے سپاہی نے 1 سال پہلے استاد منگو کی بہت زیادہ انسلٹ کی تھی، استاد منگو کی بہت زیادہ بےعزتی کی تھی اس گورے شولجر نے، اور اس گورے شولجر نے بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ، بہت زیادہ غرور اور بہت زیادہ غصہ دکھایا تھا استاد منگو کو۔ تو استاد منگو کیا کرتا ہے، اس گورے شولجر کے پاس جاتا ہے اور اس گورے شولجر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے باتوں ہی باتوں میں۔ استاد منگو بہت برا بیہیو کرتا ہے گورے شولجر کے ساتھ، تو گورے شولجر کو بھی غصہ آ جاتا ہے، گورے سپاہی کو بھی غصہ آ جاتا ہے، تو استاد منگو اور وہ گورا سپاہی ایک دوسرے کے ساتھ سچ میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد منگو کو بڑا غصہ ہوتا ہے، غصے میں استاد منگو اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ گورے سپاہی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ استاد منگو گورے سپاہی کو بہت پیٹتا ہے، بہت دھلائی کرتا ہے استاد منگو اس گورے سپاہی کی۔ کافی سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور استاد منگو کو روکتے ہیں کہ استاد منگو اس گورے سپاہی کو نہ مارے، لیکن استاد منگو بڑے جوش کے ساتھ چلاتا ہے اور کہتا ہے یہ نیا دن آ گیا ہے اور اس نئے دن پر نیا قانون بھی آ گیا ہے انڈیا کے لوگوں کے لیے۔ استاد منگو بڑے جوش میں ہوتا ہے، اتنی دیر میں انگریزوں کے کچھ دوسرے سپاہی آ جاتے ہیں، یعنی پولیس آ جاتی ہے اور استاد منگو کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ استاد منگو کو گورے شولجرز جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ استاد منگو جیل میں جا کے بھی اونچی اونچی چلا رہا ہوتا ہے کہ نیا قانون آ چکا ہے انڈیا میں، انڈیا آزاد ہو چکا ہے، انگریز اب انڈیا سے جانے والے ہیں اور انڈیا کے لوگوں کی قسمت بدلنے والی ہے، یہ ایک نیا دن ہے انڈیا کے لوگوں کے لیے، کیونکہ انڈیا میں نیا قانون آ چکا ہے، 1 اپریل 1937 کا دن ہے اور اس دن انڈیا کے لوگوں کے لیے ایک نیا قانون آ چکا ہے۔ استاد منگو بار بار یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اونچی اونچی نئے قانون کے بارے میں چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر کچھ گورے سپاہی استاد منگو کو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی پرانا قانون ہی چل رہا ہے، یعنی کہ انگریز ہی ابھی انڈیا پر حکومت کر رہے ہیں اور انڈیا کے لوگ ابھی بھی انگریزوں کے غلام ہیں اور انڈیا ابھی آزاد نہیں ہوا۔ یہ باتیں سن کر استاد منگو بالکل چپ ہو جاتا ہے، پھر نہیں استاد منگو کی آواز نکلتی، چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے جیل کے اندر پھر استاد منگو۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر نیو لا، نیا قانون یا پھر دا نیو کانسٹیٹیوشن
یہ شارٹ سٹوری یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگوں کو یہ شارٹ سٹوری سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس شارٹ سٹوری کے کیا تھیمز ہیں اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔